حضرت مولانا شہرات صاحب دعوت کردہ کو بلا لیا۔ مدرسہ حنفیہ حربیہ پنسلہ ٹولہ شیرین بیگوسرائے، میں انہیں بڑے ادب و احترام سے دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں، اپنی مواعظ حسنہ سے تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ابھی آپ کافی دیر سے یہاں پر بیان بھی سن رہے تھے اور نعت پاک بھی سن رہے تھے۔ اب وقت زیادہ دیر کی اجازت نہیں دیتی، بس چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور اس سے بھی بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو انسانوں میں سے چھانٹ کر ایمان والا بنایا، یعنی کہ مومن بنایا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا، قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، کہ اے لوگو پڑھ لو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، جتنے بھی ہمارے رہبر آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام کے ساتھ لوگوں نے، عوام الناس نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ کہ جس کو اللہ رب العزت نے بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے کہ سینکڑوں خدا کو چھوڑ کر ایک معبود حقیقی کی طرف لایا جائے، اس پیغمبر کو، اس رسول کو ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی گئی، ان کو مارا گیا، ستایا گیا، گویا کہ انہیں پریشان کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو دین کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن پیارے دوستو کیا ہوا؟ مشکل سے 60 سے 70 آدمی ایمان میں لائے، اور جب اللہ رب العزت کا عذاب انسانوں کے اوپر آنا شروع ہوا، جب زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، تو پیارے دوستو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا بھی تھا جس نے یہ کہا تھا
کہ اے ابو جان مجھے آپ کے رب سے ڈر نہیں لگتا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں پہاڑ کی بلندیوں پر جا کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، آپ کے رب کہاں تک پانی کو پہنچائیں گے؟ پیارے دوستو، جب پانی پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچنے لگ گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا غرق ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے پروردگار، یہ میرا بیٹا ہے، یہ پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اے میرے پروردگار میرے اس لخت جگر کو بچا لیجئے۔ تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی جواب کو سنیے۔ میں بس چند الفاظ آپ لوگوں کے بیچ کہنے کے لیے آیا ہوں، میں رات بھر رہنے کے لیے نہیں آیا۔ پیارے دوستو، تھوڑا غور سے سنیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں، اس واقعہ سے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جہاں آپ بغور سنیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا پہاڑ کی چوٹی پر جب غرق ہونے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میرے اس لخت جگر کو بچا لیجئے۔ تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے کہا قال انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، ان کے کردار اچھے نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو جس کام کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، کیا اس کام میں ہم اور آپ مشغول ہیں؟ آج ہم بظاہر مسلمان ہیں، آج صرف ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اصل تو بات یہی ہے کہ نبی کی سنت ہمیں پسند نہیں آتی، نبی کی سیرت ہمیں پسند نہیں آتی، اللہ کے حکم کو ہم ماننا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے وہ ہم اور آپ کرنا نہیں چاہتے۔ جس چیز کے اوپر پابندی لگائی گئی اس کو ہم دھڑلے سے کر رہے ہیں، جس چیز کو کرنے کے لیے کہا گیا اس سے ہم کوسوں دور بھاگتے۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ تمام مسلمان مرد عورت کو اتنا علم سیکھنا فرض ہے، علم دین سیکھنا فرض ہے جتنا کہ اس کے زندگی کے اندر حلال اور حرام کی پہچان آ جائے۔ آج ہم اور آپ کہاں ہیں؟ دین سے کوسوں دور ہیں، دینی معلومات ہمارے اور آپ کے بیچ میں نہیں ہیں۔ آج اگر ہم اور آپ پڑھے ہیں تو دنیاوی تعلیموں کے پیچھے پڑھے ہیں، کیوں؟ اس کے اندر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ کہ وہ دنیا کے اندر ڈگری دے گا، وہ دنیا کے اندر عہدہ دے گا، وہ دنیا کے اندر پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، ایک بات ہم بھول گئے کہ دنیا ہی تک وہ تعلیم رہ جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگی؟ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ تمام مسلمان مرد عورت کو اتنا علم سیکھنا فرض ہے جتنا کہ اس کے زندگی کے اندر حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے۔ اور حلال حرام کی پہچان جب ہوگی جب ہم دینی تعلیم اپنے اندر لائیں گے، جب ہم دینی تعلیم اپنے بچوں کو دیں گے۔ پیارے دوستو، ابھی آپ نے بیان سنا کہ حلال کس طریقے سے ہوتا ہے اور حرام کمانے سے کیا ملتا ہے۔ ابھی مولانا عابد حسین صاحب نے مچھلی کا مثال دے کر آپ کو سمجھایا۔ پیارے دوستو، ایک لقمہ اگر حرام کا کسی انسان کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے تو معلوم 40 دن کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ 40 دن تک ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، آج ہم اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی دینی تعلیم ہے۔ آج ہمارے بڑھاپے میں جا کر، آج ہمارے مسلمان بھائی بڑھاپے میں جا کر روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں اور مولوی مولانا کے پاس پہنچتے ہیں کہ حضرت
कोई उपाय बताइए कि हमारा बच्चा नाफरमान हो गया, हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं सुनता, हमारा बच्चा हमारा बुढ़ापा का सहारा नहीं बनता, हमें पानी लाकर नहीं देता, हमें गाली देता है। ये वजह क्या है प्यारे दोस्तों? ये वजह यही है कि हमने सुन्नत रसूलुल्लाह से अपने आप को मोड़ लिया, हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया। वजह यही बनता है कि हमने अल्लाह से अपने आप को तोड़ दिया, रिश्ते नाते को तोड़ दिया। अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर बर्बाद कर दिया। आज हम बुढ़ापे के अंदर रोते हैं कि हमारा बच्चा हमारी नाफरमान हो गया। अपने आप हम अपने गिरेबानों में झांक कर देखें कि जिस रब्बे कायनात ने हमें और आपको पैदा किया, हमने उनका कितना फर्मा बरदारी किया। आज हमने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी औलाद को हमारे नाफरमान बनाकर उतार दिया। आज हमने अपने बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा, दीनी तालीम से दूर रखा। 100 रुपया 200 रुपया के चक्कर में हमने मदरसे में मकतब में जाने से रोक दिया, हमने मस्जिद में जाने से रोक दिया। क्यों? कि कुरानी तालीम में 100 रुपया लग जाएगा, लेकिन हमने दुनियावी तालीम में 10-10 हज़ार रुपया खर्चा किया और ये गुमान किया कि हमारा बच्चा एक आला तालीम हासिल कर रहा है, एक ऊंची डिग्री वाली तालीम हासिल कर रही है। उसका नतीजा क्या होता है कि बाप का जनाजा घर के बाहर रखा हुआ है और बेटा अपनी नौकरी में बिजी है। और फिर हम कहते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई, हमारी औलाद दुनियादारी में मशगूल हो गया। क्यों ना मशगूल हो, जब हमने अपने बच्चों को, उनकी लाइफ को खुद अपने हाथों से बर्बाद किया। जब हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी तो फिर उसे मालूम कैसे चलेगा कि माँ बाप का फ़र्ज़ क्या होता है। माँ बाप के ऊपर औलाद माँ बाप को किस तरीके से देखे, किस निगाह से देखे, बाप का दर्जा क्या है, माँ का दर्जा क्या है, अपने से बड़े भाइयों का दर्जा क्या है, अपनी बहन की इज्जत किस तरीके से करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये तालीम तो जब मिलेगी जब हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि कमी हमारे अंदर है। प्यारे दोस्तों, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोज़ा भी रखते हैं, हम हज भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों नहीं दुआ कबूल होती? क्यों नहीं दुआ कबूल होती? कभी हमने सोचा? क्योंकि हमारे अंदर कमी है। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद जुआ खेलने में लगे हुए हैं। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन उसके बाद दूसरे की चुगली करने में लगे हुए हैं। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद गीबत करने में लगे हुए हैं, शराब नोशी में लगे हुए हैं। लेकिन कुरान पाक तो कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़्ज़, कि बेशक नमाज रोक देती है तमाम बुराइयों से, तमाम बेहयाइयों से, तमाम फवाहिश की बातों से। लेकिन उसके बावजूद हम और आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी नमाज कबूल नहीं हो रही है। हम और आप अपनी नमाजों में अल्लाह से रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? तो जाहिर सी बात यही है कि हम जाते तो हैं मस्जिद, लेकिन हमारे दिल के अंदर ख्याल ये होता है कि हम नमाज पढ़ेंगे तो लोग हमें नमाजी कहेंगे, हम हज करने के लिए जाएंगे तो लोग हमें हाजी कहेंगे। हम अपने गाँव के अंदर लोगों को तकलीफ देते रहें, हम अपने गांव के अंदर लोगों के साथ बेईमानी करते रहें, गद्दारी करते रहें, और उसके बाद हम चाहें कि हम हज करके हाजी बन जाए और हमारी बात को मानी जाए। प्यारे दोस्तों, ये तो गलत है, ये तो गलत है। जाहिर सी बात है कि अगर हमें अपने आप को अल्लाह से रिश्ता जोड़ना है तो हमको चाहिए कि हम अपने दिलों को पाक और साफ़ करें, हम अपने घरों के अंदर दीनी तालीम दें, हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, हम अपने उसूल के साथ चलें। प्यारे दोस्तों, दुनिया क्या कर रही उससे मतलब नहीं, दुनिया क्या कहेगी उससे मतलब नहीं। हमें अपने रब्बे कायनात से रिश्ता अगर जोड़ना है तो हमारे अपने अंदर जो है सुन्नत को ज़िंदा करना पड़ेगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रस्सी को मजबूती से थामना पड़ेगा।